وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ذکر کیا ہے اپنی صحیحین میں۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں رحمت کا ذکر فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس دفعہ اس رمضان المبارک کو سحری سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر اگلی رات سحری تک کے تمام نظام الاوقات طے کرے، ذکر و اذکار، نفل، تلاوت، دیگر امور میں کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام ترک کرنا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے معمولات میں سے نکال دینا ہے تاکہ کوئی گھڑی ضائع نہ ہو اس ماہ مبارک میں۔ رمضان المبارک سے مقصود تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو آئیے اس دفعہ یوں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کون سے کام تقوی کے خلاف ہیں، کون سی عادات ہے جنہیں ہم نے چھوڑنا ہے، کون سی عادات ہیں جنہیں ترک کر کے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور ان پر توجہ دیں، کون کون سے اعمال صالحہ کر کے رمضان میں نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ آئیے اس دفعہ یوں رمضان المبارک گزارنے کی منصوبہ بندی کرے کہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیت کو دریافت کرے، معلوم کرے۔ اس چھپی ہوئی صلاحیت کو معلوم کر کے اس کو قرآن کے ذریعے پروان چڑھائے، سنت کے مطابق اس کو پروان چڑھائے کہ نیا صالح فرمانبردار اور اللہ تعالیٰ کا پیارا انسان بن کر دکھائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان مبارک کے حوالے سے اس امت کو ایک بشارت دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے نمبر 1، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر، کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز روزہ داروں کے واسطے جنت کو آراستہ کر دیتا ہے، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اس ماہ میں، اور رمضان مبارک کے آخری رات کو اللہ تعالیٰ سب روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یباہی بکم الملائکۃ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں اس امت پر۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اپنی طرف سے نیکیاں دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ یباہی بکم الملائکۃ، فرشتوں سے فخر کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کی روشنی میں رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کا جو وصول ہے،
من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص جو میری امتی ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح درست عقیدہ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی نفس کی سرکوبی کے لیے، تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان مبارک کے تمام روزوں کو صحیح سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تو رمضان مبارک کے سب روزوں کی سنتیں تو ثابت ایک حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن کئی احادیث میں اور قرآن کریم میں رمضان مبارک کے اندر جو سنتیں ہیں، عام طور پر وہ 5 سنتیں بہت ہی مشہور ہیں۔ ان میں سے تراویح پڑھنا سنت ہے، قرآن کریم کا ختم کرنا، خود پڑھنا یا قرآن کریم دوسرے شخص سے سننا تراویح میں، یہ سنت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، دعائیں مانگنا سنت ہے، بالخصوص افطاری کے وقت، اور اسی طرح شب قدر میں جاگنا سنت ہے۔ یہ جو سنتیں ہیں ان میں سے 3 قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے، دعا کا ذکر جو صیام رمضان مبارک کی آیاتوں کے بیچ یہ آیت جو ہے موجود ہے، اور اسی طرح اعتکاف کا ذکر موجود ہے قرآن کریم میں جو سنت ہے، اور شب قدر میں جاگنا، لیلت جو خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت افضل ہے، ان 3 سنتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تراویح حضور علیہ الصلاۃ والسلام قول اور عمل دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔